بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام اور میرے نوجوانوں دوستوں، آج کے دور میں جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور معاشرہ کی صحیح تصویر جو ہماری نظروں سے دکھائی دے رہی ہے، ان حالات کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو خوف زدہ محسوس کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، اے میرے مولا، ہم کس انسانیت کی چمن میں ڈوبے ہیں یا کسی درندے کے جنگل میں ہیں کہ ہمارے لیے ایک ایک لمحہ زندگی کا گزارنا دشوار نظر آتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے دور میں ایک انسان سے ڈرتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج انسان ہی کے شکل میں یہ درندے کہاں سے جنم لے لیے ہیں۔ ان درندوں نے شیطان کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ محترم حضرات، بہت ہی افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دور جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح دور جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی کے گھر بچیاں پیدا ہوتی ہیں، پیاری لاڈلی خوبصورت بیٹی جنم لیتی ہے تو باپ کے چہرے زرد ہو جایا کرتے ہیں۔ سوچ و فکر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ باپ کہنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اس کی جہیز کا ہم خود ہی فقیر ہیں تو اس کو جہیز میں کیا دیں گے، اور خود وہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہی اور معاشرے کے اندر اپنی آنکھیں کھولتی ہیں، حالات کا جائزہ لیتی ہیں، ماحول کے رنگ روپ کو دیکھتی ہیں تو بیچاری سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں اور یہ کہہ پڑتی ہے کہ اگر میں اتنی ہی ذلیل و خوار تھی تو رب کائنات نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ اگر میں اتنی ہی حقیر تھی تو مالک ارض و سما نے مجھے کیوں زندگی بخشا، مجھے کیوں دنیا میں بھیجا؟ اگر میں والدین کے لیے بوجھ تھی تو میرا جنم کیوں ہوا؟ اگر میں چلا دینے والا اور نظر آتش کر دینے کے قابل تھی تو مجھے زندگی کیوں بخشی؟ بیچاری سوچتی رہ جاتی ہے اور یہ کہہ پڑتی ہے، اے کاش میں دوسری مخلوق ہوتی تو یہ رسوا کن حالات مجھ کو اور میرے والدین کو نہیں دیکھنے پڑتے۔ حضرات گرامی، جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اخبار و مسائل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری معصوم بہنوں کے خون کے چھینٹے سہ سرخیوں پر نظر آئیں گے اور ان کو زندہ جلا دینے کی بو محسوس ہوگی۔ ان کی چیتا کی خوفناک تصاویر دکھائی دے گی، ان کی چیخ و پکار سنائی دے گی، آہ و بکا اور سسکیوں کی صدائیں سنائی دیں گی۔ جھیل جیسی آنکھوں میں آنسوں کے قطرات بہتے اور گرتے نظر آئیں گے۔ جب ہم ان تمام رپورٹ کو پڑھتے ہیں اور ان جلی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہیں تو دل یہ پوچھتا ہے، ان کا کیا جرم تھا؟ ان کا کیا گناہ تھا؟ اس نے کیا پاپ کیا تھا؟ کس جرم کے بدلے ان کو نظر آتش کر دیا گیا؟ لیکن پھر بھی ان پھاڑ کھانے والے درندوں کے شکل میں یہ انسانی روپ کہاں سے جنم لے لیے کہ کسی پھول جیسی معصوم لڑکی پر پٹرول چھڑکتے ہوئے اور آگ لگاتے ہوئے تمہارے دل میں سوال نہیں اٹھتا، جس طرح تم اپنی بہن سے محبت کرتے ہو اور وہ بھی تو کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ بھی تو کسی کے لخت جگر ہے، وہ بھی تو کسی کی دل کا دھڑکن ہے۔ اس معصوم سی زندگی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جس کو موت کے دلدل میں اتار دیا گیا؟ دوستو، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بہنیں اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بے گھر کیوں کر دی جاتی ہے؟ ان کو گالی کا تحفہ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ ان کو سخت سست کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو مارا پیٹا کیوں جاتا ہے؟ ان کے سینے پر چڑھ کر چھری کیوں چلائی جاتی ہے؟ ان کو نظر آتش کیوں کر دیا جاتا ہے؟ انہیں ماں کی ممتا سے دور کیوں کر دیا جاتا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے
کہ اس کو قدرت نے جس گود کا سہارا عطا کیا تھا، جس باپ کی شفقت سے نوازا تھا، جس ماں کی ممتا سے نوازا تھا، اس باپ نے اس کے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا۔ اس وجہ سے سامان نہیں دیا کہ لوگ تمہیں شریف سمجھتے تھے، ایک اچھا انسان تصور کرتے تھے، گلی گلی چلنے والا بھی تمہیں انسانیت کی نظر سے دیکھتا تھا کہ تم ایک بھولے بھالے اچھے انسان ہو۔ وہ یہ نہیں سمجھا کہ تم ایک شکاری کتے ہو، ایک پھاڑ کھانے والے درندے ہو جو جھوپڑیوں سے محلوں تک خاکستر کر دیتے ہیں۔ جب وہ غریب اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے، اس وقت اگر وہ مجبور جانتا کہ تم جنگل کے درندوں سے بھی بدتر ہو یا بھکاری ہو تو کبھی شاید اپنی بیٹی کو تمہارے ہاتھ میں نہ دیتا۔ وہ تمہیں انسان سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہارے سینے میں ایک انسان کا دل ہے، شاید تم انسان ہونے کے ناطے انسانیت کے تمام فرائض انجام دو گے، شاید تم دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکنوں کو سمجھ سکو گے، شاید بوڑھے لاچار ماں باپ کی تڑپ کا احساس کرو گے۔ وہ تمہیں انسان کی اولاد سمجھ کر اپنا داماد بنایا ہے اور اپنی بیٹی کی ہاتھ تمہیں ایک اچھا انسان سمجھ کر دیا، اور تم اسی کے صلہ میں اس کی پھول جیسی لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور تم اس سے مطالبہ کرتے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ، کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ کر میرے گھر کو بساؤ، اس بوڑھے اور بے بس کی کمائی سے مجھ نوجوان کے سر پر تاج پہناؤ۔ دوستو، پہلی بار انسان کو احساس ہوتا ہے کہ انسان کی شکل میں کوئی جانور تھا، یا انسان کی شکل میں کوئی ڈاکو تھا، یا انسان کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھ میں ایک معصوم لڑکی کو دے دیا۔ کسی شاعر نے بالآخر کہہ ہی دیا، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہی ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ مسلمانوں، تم نے کون نیا ماڈل مذہب اختیار کر لیا ہے؟ کون سا گولڈن دن اختیار کر لیا ہے کہ شادی جو کہ عبادت اور باعث جنت تھی اس کو باعث جہنم بنا دیا، بیوی جو کہ باعث رحمت تھی اس کو باعث زحمت بنا لیا، مالک ارض و سما کے فرمان الہی کو بھول گئے، نبی امی کے فرمودات کو ترک کر دیا، دین اسلام سے روٹ گئے، دین متین کا مطالبہ تم سے کچھ اور ہے اور تم کچھ اور کر رہے ہو، یعنی حالانکہ قرآن میں واضح لفظوں میں موجود ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر چاہے کیسا طریقہ ہی اختیار کیا جائے، اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں۔ میرے بھائیوں، آج تمہاری بددینی اور بے غیرتی کی وجہ سے مسلمان بچیاں خون کے آنسو رو رہی ہیں، تمہاری ہی بے توجہی کی وجہ سے دختران اسلام ساس کے طعنے سننے پر مجبور ہیں، تمہاری ہی دنیا پرستی کی وجہ سے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور قتل تک کر دیا جاتا ہے، تمہاری ہی حرص و طمع کی وجہ سے ان کو نظر آتش کیا جاتا ہے، تمہاری ہی کردار کی وجہ سے ان کو صندوق میں بند کر کے ڈبویا جاتا ہے۔ ان سب کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو۔ اگر کوئی شخص ہم سب کو نصیحت کرتا ہے کہ جہیز بری چیز ہے، جہیز لینا حرام ہے، تو ہم سب اسے پھٹکار دیتے ہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جہیز لینا تو سنت نبوی ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، میرے دوستو، خدا کی قسم جس طریقے سے زینب رضی اللہ تعالی عنہا، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جہیز کے بغیر کیا، ٹھیک اسی طریقے سے فاطمہ کا نکاح کیا جس میں جہیز نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی مگر کچھ ضروری سامان اس کے ساتھ لگا دیا۔ یہ جہیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لے آئے گئے تھے، آپ کی پرورش یہی ہوئی، یہی جوان ہوئے،
حیدر کرار کے پاس اپنا مکان بھی نہ تھا۔ شادی کی وجہ سے ایک صحابی کچھ وقت کے لیے اپنا مکان دے دیا تھا۔ میرے نوجوانوں غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک غریب بے سو سامان لڑکی کے ساتھ نبی اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے تو یہ کیسے رویہ تھا کہ خالی رخصت کر دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سامان ساتھ لگا دیا تھا، وہ بھی کوئی قیمتی سامان نہیں تھا۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شہنشاہ کونین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو جہیز دیا وہ بان کی 4 پائی، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کی چھال تھی، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔